بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 172 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دلوں میں مرض۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ المرض حقیقۃ فیما یعرض للبدن فیخرجہ عن الاعتدال الخاص به ویوجب الخلل فی افعالہ ومجاز فی الاعراض النفسانیۃ التي تخل بکمالها كالجهل وسوء العقیدة والحسد والدغنیة وحب المعاصی لأنها مانعة من نيل الفضائل أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية، والآية الكريمة تحتملهما فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فات عنهم من الرياسة وحسدا على ما جرون من ثبات امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم استعلاء شانہ یوما فیوما، وزاد اللہ غمهم بما زاد فی اعلاء امرہ واشادۃ ذکرہ، ونفوسهم كانت موفة بالکفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحوها، فزاد اللہ سبحانہ وتعالی ذالک بالطبع او بازدیاد التکالیف وتقریر الوحی وتضاعف النصر۔ اور ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بھی بڑھا دیا۔ مرض کے حقیقی معنی ان حالات کے ہیں جو بدن کو عارض ہوتے ہیں اور اس کو اس کے مخصوص اعتدال سے نکال دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بدن کے افعال میں خلل آ جاتا ہے۔ اور مجازاً مرض کا اطلاق ان امراض نفسانیہ پر ہوتا ہے جن سے نفس کے کمال میں خلل آتا ہے، جیسے جہل یا عقیدہ، برا عقیدہ، یا حسد، کینہ اور معاصی کی محبت، کیونکہ یہ چیزیں یا تو فضائل کے حاصل کرنے سے مانے ہیں یا حیات حقیقی ابدی کے زائل کرنے والی ہیں۔ اور آیت کریمہ میں مرض کے دونوں معنی جو ہیں ان کا احتمال ہے، یعنی آیت ان دونوں معنی کا احتمال رکھتی ہے، اس لیے کہ منافقین کے قلوب فوت شدہ ریاست پر غضبناک ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جماؤ اور آپ کی روز افزوں ترقی کو دیکھ کر حسد کرنے کی وجہ سے رنجیدہ ہو چکے تھے، اور جو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو اونچائی پر پہنچاتا اور آپ کے مراتب بلند کرتا تو ان کے رنج و الم میں زیادتی ہوتی رہی۔ اور اس لیے کہ منافقین کے نفوس کفر، بدعقیدگی اور نبی علیہ السلام کی دشمنی اور اس جیسے دیگر امراض کی وجہ سے آفت رسیدہ ہو چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا کر یا بہت زیادہ احکام کا مکلف بنا کر اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج کر اور آپ کی بیش از بیش مدد فرما کر ان کی موفیت کو اور ہی بڑھا دیا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اصل میں قاری صاحب نے اس عبارت میں مرض کے حقیقی اور مجازی معنی بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرض کے حقیقی معنی ان حالات کے ہیں جو بدن کو عارض ہو کر اسے اس کے اعتدال سے نکال دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بدن کی بحالت صحت جو افعال اور کارگزاریاں تھیں ان میں خلل آ جاتا ہے۔ اور مجازاً ان امراض نفسانیہ کو مرض کہہ دیا جاتا ہے جن کے عارض ہوتے ہی نفس انسانی کے تحصیل کمال میں رخنا پڑ جاتا ہے،
اور امراض نفسانیہ کی مثال جہالت، بدعقیدگی، حسد، کینہ، حب معاصی وغیرہ ہیں۔ لأنها مانعۃ سے علاقہ مجاز کو بیان کرنا مقصود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ امراض نفسانیہ کو مجازاً مرض اس لیے کہا گیا کہ ان کو امراض جسمانی کے ساتھ دو حیثیتوں سے مشابہت حاصل ہے۔ اول یہ کہ جس طرح امراض جسمانی جب جسم کو عارض ہوتے ہیں تو جسم کے ہر عضو کو پوری منفعت حاصل نہیں ہو پاتی، اسی طرح روحانی امراض جب روح کو عارض ہوتے ہیں تو روح کو اس کے کمالات کی تحصیل سے روک دیتے ہیں، اور روح کے کمالات سے فضائل دینیہ مراد ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت، اس کے اوامر کو پورا کرنا اور اس کے نواہی کو چھوڑ دینا۔ دوسرا یہ کہ جس طرح جب امراض جسمانیہ شدت اختیار کر لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے جسم ہلاکت کی طرف بڑھ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح امراض روحانیہ جب زور پکڑ جاتے ہیں تو روح کو اس کی ہمیشگی زندگی یعنی جنت کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے وہ محروم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اس پر ایک سبب ہے۔ اچھا، اب پہلے چونکہ مصنف علیہ رحمہ مرض کے حقیقی معنی بھی بیان کر گئے، مجازی معنی بھی بیان کر گئے، اب انہوں نے یہ چاہا کہ آیت ان دونوں معنی کا احتمال رکھتی ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ آیت ان دونوں معنی کا احتمال رکھتی ہے۔ حقیقی معنی کا اس لیے کہ ان کے دل واقعتاً سنجیدہ اور علم رسیدہ رہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی فوت شدہ ریاست پر اور اپنی اس فوت شدہ منصب پر رہ کر غیظ آتا رہتا تھا، غصہ آتا رہتا تھا۔ بات یہ تھی کہ مدینے کے لوگ ابن ابی کی گردن میں قلادہ ریاست وہ پہنانا اور سیادت کا اس کے سر صحرا ڈالنا طے کر چکے تھے، لیکن جب آفتاب اسلام مدینے میں طلوع ہوا اور فخر المرسلین محبوب خدا رب العالمین کی تشریف آوری ہوئی تو جماعت انصار نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، آپ کے سر مبارک پر سرواری کا تاج رکھ دیا، تو سب آپ ہی کے ثناخواں ہو گئے۔ مدینے کی گلی کوچوں میں آپ ہی کا کلمہ وہ چاروں طرف پڑھا جانے لگا۔ اب اسلام کو دن دونی رات چگنی وہ ترقی ہوئی تو لوگ ابن ابی کو بھول گئے، بلکہ بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ اب پیغمبر اسلام اور اسلام کی یہ سرگرمی اور ہمہ عظمت کو دیکھ کر منافقین کے دل میں حسد کا روگ لگ گیا، اور حسد کا یہ خاصہ ہے کہ محسود کی خوشحالی حاسد کی غمگینی اور پریشان حالی کا سبب بن جاتی ہے۔ بس ان وجوہ کی بنا پر ان کی قلوب جس طرح رنجیدہ رہتے تھے وہ قابل بیان بھی نہیں ہے، یعنی الفاظ اس کی تعبیر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ایک کیفیت ہے، اور حاسد کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر وقت محسود کے جلتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتْ مُتَعَلَّمَةً، یعنی یہ صاحب بزاوی جو ہیں یہ تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ یہ عطف کیا گیا ہے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کے قول پر فَزَادَهُمُ اللَّهُ مرضا کی تفسیر مقصود ہے اس سے، جس کا حاصل یہ ہے کہ منافقین کے قلوب حسد اور غیظ و غضب کی وجہ سے خود ہی مریض تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اضافہ یہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب اور زیادہ بلند فرمائے، جس کی وجہ سے ان کا مرض اور بڑھ گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے امراض میں اضافہ نہیں فرمایا بلکہ ایسے اسباب پیدا کر دیے جن سے ان کا مرض بڑھتا گیا، یعنی نبی علیہ السلام کی شان جتنی بڑھتی گئی ادھر ان کا مرض بھی بڑھتا گیا۔ اب وہ نفوسہم کانت موفتن کی عبارت کا قلوبہم پر عطف ہے، نفوسہم ان کا اسم کانت موفتن اس کی خبر ہے، اور یہاں مرض کے مجازی معنی کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ منافقین کے دل میں کفر، بدعقیدگی، نبی کی دشمنی اور اس جیسے دیگر امراض وہ موجود تھے،
اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ ان کے قلوب باطنی امراض میں مبتلا تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا کہ ان کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی، جس سے وہ کفر اور زیادہ جو ہے ان کے اندر پختہ ہو گیا۔ یہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں احکام کا مکلف بنایا اور یہ لوگ انکار کرتے رہے تو حضور پہ وحی نازل ہوتی رہی، ان کا کفر ظاہر ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی بیش از بیش وہ مدد فرماتا رہا، ان کی دشمنی ترقی کرتی رہی۔ اسی طرح گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امراض کی روحانی طور پر ان میں اضافہ ہوتا رہا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اور آج کے سبق کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ منافقین کا مرض کیا اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑھایا؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں جو مرض کا لفظ آیا تو مرض سے مراد کون سا مرض ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔